ولا هم ينصرون، اور نہ کوئی کسی کا مددگار بن سکے گا۔ 4 چیزوں کا انکار آ گیا۔ اونٹ پیر توڑے کتنے گئے؟ میں نے کہا عقل کے ناخن لے اور آنکھیں کھول، اور افراط و تفریط سے کام نہ لے، بلکہ ایک حدیث پڑھی ہے، ذرا دوسری بھی پڑھ۔ بے شک بے شک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سنتے ہیں حضرت علامہ مفتی رشید محمود صاحب کا یہ بیان، جو جواب دیے ہیں جونیئر مرزا کو، جو کہتا ہے کہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ آئیے اس بیان کو سنتے ہیں۔ ڈر جاؤ اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جب کوئی جان کسی دوسرے جان کا بدلہ نہیں دے سکتی، ولا یقبل منہا شفاعہ، نہ کوئی دھونس کے ساتھ شفاعت کر سکتا ہے، ولا یؤخذ منہا عدل، نہ کسی سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ کوئی کسی کا مددگار بن سکے گا۔ 4 چیزوں کا انکار آ گیا۔ اونٹ پیر توڑے کتنے گئے؟ تو بچارے آپ کو ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، آپ کیوں نہیں مانتے کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ مرزا جیل میں کہتا، دیکھیں جی یہ کہتے ہیں غوث پاک ہمارے کام آئیں گے، داتا صاحب ہمارے کام آئیں گے۔ حدیث بخاری کی تو یہ کہتی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب نبی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، وہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سب نبی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے۔ جب نبی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے تو آپ کے بابے بزرگ کیسے کام آئیں گے؟ غوث پاک اور داتا صاحب کیسے کام آئیں گے؟ میں نے کہا عقل کے ناخن لے اور آنکھیں کھول، اور افراط و تفریط سے کام نہ لے، بلکہ ایک حدیث پڑھی ہے، ذرا دوسری بھی پڑھ۔ بے شک بے شک۔ آگے بھی چل، صرف یہ حدیث نہیں، یہ ہم مانتے ہیں کہ حدیث ہے، لیکن یہ ایک وہ مرحلہ ہے جب ابھی اللہ شفاعت کا دروازہ اپنے حبیب پر نہیں کھولے گا، جب ابھی اذن شفاعت نہیں ملے گا، یہ اس وقت کا، اس مرحلے کا معاملہ ہے۔ آگے چلیے، صحیح بخاری کے اندر 7439 نمبر، 7439 نمبر حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم اذن شفاعت دے گا، فیشفع النبیون، پھر نبی بھی شفاعت کریں گے، والشہداء، شہید بھی شفاعت کریں گے، والملائکہ، اور فرشتے بھی شفاعت کریں گے۔ اور صحیح بخاری کی 7439 نمبر اور سنن نسائی کی 5013 نمبر حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ما مجادلۃ احدکم فی الحق یکون لہ فی الدنیا باشد مجادلۃ من المؤمنین لربہم فی اخوانہم الذین ادخلوا النار، جن ایمان والوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، دوسرے ایمان والے اللہ کی بارگاہ میں آ کے جھگڑا کریں گے۔ سبحان اللہ، جھگڑا کریں گے۔ حدیث کے لفظ ہیں، ما مجادلۃ احدکم فی الحق یکون لہ فی الدنیا باشد مجادلۃ من المؤمنین لربہم، جیسے فرمایا دنیاوی معاملات کے اندر تم ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے ہو، ایمان والے قیامت کے دن رب کے دربار میں اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے جھگڑا کریں گے کہ یا اللہ تو نے ان کو جہنم میں داخل کر دیا، یا اللہ ان کو جہنم میں داخل کر دیا، یا اللہ یہ ہمارے ساتھ ہی تو نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ اللہ رب العزت سے جھگڑا کریں گے، اور یہ مقام مقام ادلال ہے، مقام ناز ہے، وہ دھونس کا، زبردستی کا جھگڑا نہیں، بلکہ جو ان کو اللہ رب العزت قیامت کے دن منصب اور مقام اور عزت اور وجہ کا عطا کرے گا، اس کی بنیاد پہ رب سے وہ ناز کریں گے، اور اللہ سے مقام ادلال پر عرض کریں گے، یا اللہ تو نے ان کو جہنم میں داخل کر دیا۔ اللہ کریم فرمائے گا، جاؤ جس کو ان کے چہروں سے پہچانتے ہو ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بے شک بہت ہی اچھی بیان حضرت علامہ مفتی رشید محمود صاحب کا، کہ دنیا تو چھوڑ، میدان حشر میں بھی ہمارے بابے ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان جیسے جاہلوں سے بچائے۔ اگر آپ کو یہ بیان اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔